بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اب وہ کمرے میں پریشان تھی، اسے بس اب شمس کا انتظار تھا کیونکہ اس کے بندے نے اسے کام مکمل ہونے کا بتا دیا تھا۔ رب وہ مطمئن تھی، میر صدام شاہ دیکھ لینا، جاذبہ کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی اور اس کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ یہ کہتے وہ سامنے دیکھنے لگی تھی جہاں رانی اور نور حرم اسے باہر لے جانے آئی تھی۔ جاذبہ جب باہر گئی تو صدام کی نظریں اس پر جیسے فریز سی ہو گئی تھی۔ وہ صدام کا خود کو دیکھنا اور اس کی نظروں میں مچلتے جذبے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش بہت تھی اور اسے الجھن ہونے لگی تھی، جبکہ جہانگیر صاحب کی تیش بھری نظریں اسے ڈرا رہی تھی، جن کی آنکھوں میں واضح تحریر لکھی تھی کہ اب تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب سے پریشان ہو کر کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے دریاب صاحب سے بھی کہا تھا کہ بس کچھ دیر میں چلیں گے، ڈائریکٹ کینیڈا جائیں گے، تو وہ اسے کہتے ہی کال کر کے ٹکٹ بک کروانے لگے تھے۔ ابھی وہ کمرے میں آئی، یہ سب سوچتی اپنی ایئر رنگ اتارنے لگی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور بند ہونے کی۔ اس نے دیکھا تو وہاں صدام کھڑا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں محبت تھی، وہ خود بھی وائٹ شلوار سوٹ پہنے، کندھوں پر چادر ڈالے بہت وجیح لگ رہا تھا۔ جاذبہ اس وقت وہی وائٹ کام والی میکسی پہنے ہوئے تھی، ایک کندھے پر دوپٹہ ڈالے، جبکہ بال دونوں کندھوں پر سیٹ کیے گئے تھے۔ ہلکی سی جیولری پہنے اور سافٹ میک اپ میں وہ پرستان کی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ صدام کا دل کر رہا تھا کہ اسے دیکھتا رہے۔ وہ اس کے پاس گیا تھا اور اس دوران اس نے جاذبہ کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو جینی، صدام نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اچھا آپ جاؤ، یہ کہتے وہ مڑنے لگی کہ گری اور صدام نے اسے پکڑنا چاہا تھا، مگر اس کا ایک پیر ڈریسنگ ٹیبل سے لگا، جس کی وجہ سے جاذبہ زمین پر اور صدام اس کے اوپر گرا تھا۔ صدام تو جاذبہ کو ڈرا اور گھبرایا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں اس کی بند آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں پر تھی۔ اس کا دل گستاخی کرنے لگا تھا، اسے ہوش دروازے کے دھڑام سے کھلنے پر آیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائی اور وہاں کھڑے وجود کو دیکھ اسے خوشی بھی ہوئی تھی اور عجیب بھی لگا، کیونکہ وہ جاذبہ کے کردار پر ایک حرف بھی برداشت نہ کرتا۔ شمس غصہ اور تیش سے صدام اور جاذبہ کو دیکھ رہا تھا۔ جاذبہ بھی اس طرح دروازہ کھلنے اور وہاں کھڑے وجود کو دیکھ کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ شمس ان دونوں کو خون آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم قریب آیا تھا۔ اس دوران جاذبہ کو صدام کھڑا کر چکا تھا۔ تم بدذات عورت، ہمت کیسے ہوئی میری عزت کو بیچ چوراہے پر نیلام کرنے کی؟ شمس کی دھاڑ نے اسے لرزا دیا تھا، جبکہ صدام بنا کچھ کہے کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جاذبہ کے حق میں بولے یا خاموش رہے۔ شمس نے ہاتھ اٹھایا اور جاذبہ کی گال پر وہ لگتا کہ صدام نے بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ تمیز سے سمجھے مسٹر شمس، سرد لہجے میں کہتا وہ شمس کے غصے کو ہوا دے گیا تھا، جبکہ جاذبہ تو بس شمس کی نظروں اور بے اعتباری دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تم جیسی عورتیں گھر نہیں بساتی ہیں جاذبہ خانزادی، مجھ سے بھول ہو گئی، مگر میں اور تم جیسی عورت کے ساتھ ایک پل نہیں رہوں گا۔ میں شمس ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں جاذبہ خانزادی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی وہاں جو سب لوگ آئے تھے سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جاذبہ پھٹی پھٹی نظروں سے شمس کو دیکھ رہی تھی۔ صدام ابھی فریز سا کھڑا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے جاذبہ حاصل ہو گئی ہے، اس کی محبت اسے مل گئی ہے، اس کا دل خوش ہوا۔ شمس فضا کے آنے کے بعد کمرے میں آ گیا تھا، مگر یہاں آ کر اس کا اب بھی دل بے چین تھا۔ جانے کتنے وقت وہ اسی طرح کمرے میں رہا، اس نے لنچ بھی نہیں کیا تھا، بس جب سے سگریٹ ہی پی رہا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تو وہ باہر گیلری میں آ گیا، مگر اس کے دل کو کسی بھی حال میں سکون نہیں تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے اسے کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی اور ایک نہیں کئی میسج ایک ساتھ آئے تھے۔ شمس کبھی نہ دیکھتا اگر اس وقت اس کے دماغ میں کل آفس والا واقعہ نہ گھومتا، جانے کیوں مگر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کی اسکرین روشن کی اور ان نون نمبر دیکھ کر اس نے واٹس ایپ کھولا تھا، وہاں چند تصویریں تھیں۔ پہلی میں جاذبہ اپنا دوپٹہ کندھے پر صحیح کر رہی تھی اور صدام محبت سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کے پاس تھا۔ دوسری میں جاذبہ بھی صدام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح دو اور تصویریں تھیں۔ ابھی وہ کچھ کہتا اسی نمبر سے کال آئی تھی۔ شمس نے فوراً کال اٹھائی۔ ابھی شمس کچھ کہتا کہ وہاں سے وہی آواز ابھری تھی، جی بڑا افسوس ہوا مجھے کہ شمس ملک کو اپنی عزت کی ذرا فکر نہیں ہے، تمہاری غیرت کہ تم نے ایک غیر مرد کے پاس اپنی بیوی کو چھوڑا ہوا ہے۔ حیرت ہے مجھے شمس ملک، خیر میں تو احساس دلا رہا تھا کہ تمہیں اپنی غیرت کو بچانا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جاؤ اور اپنی بیوی کو حویلی سے لاؤ جو اس
جو اس وقت صدام شاہ کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہے۔ تم بے غیرت انسان کون ہوتے ہو میری بیوی پر الزام لگانے والے؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے اس کی ذات پر حرف لاؤ؟ تمہیں چھوڑوں گا نہیں نیچ انسان۔ شمس غصے سے دھاڑا تھا۔ اوہ ہلکے پڑو، اپنی بیوی سنبھال لو پہلے، پھر مجھے دھمکانا۔ یہ کہتے کال کٹ گئی تھی۔ شمس نے ایک بار پھر غصے سے موبائل دیوار پر مارا اور غصے سے کھولتا اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر نکل گیا تھا۔ وہ غصے سے شاہ حویلی میں داخل ہوا، اس کے انگ انگ سے غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ جب اندر آیا تو فنکشن چل رہا تھا۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، بس ہر جگہ اسے ایک چہرے کی تلاش تھی، مگر اسے وہ چہرہ کہیں نہیں دکھا۔ دریاب صاحب کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ رستے میں جاتے ایک ملازم سے اس نے مہمان کھانے کا پوچھا تھا تو اس نے ایک طرف کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تیز تیز چلتا اس طرف آیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ صحیح دروازہ ہے یا نہیں، مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر ہی عزت اور غیرت پر کاری وار تھا۔ دریاب صاحب بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ جہانگیر صاحب کی نظر جب اس طرح کسی کے غصے سے اندر داخل ہونے پر پڑی تو وہ بھی اندر کی طرف بڑھے تھے، اور اس طرح باہر چلتا فنکشن خراب ہوا تھا۔ اب وہی کی توجہ شمس کی طرف تھی، پر جب سب اس جانب گئے تو سبھی شوق رہ گئے تھے۔ میں دیکھ کے آتا ہوں کون ہے تم، رکو یہیں عنایہ، حمزہ نے کہا اور جانے لگا تھا، مگر عنایہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا بھاری لہنگا اٹھایا۔ مجھے بھی جانا ہے، جبکہ اس کے دل میں تتلیاں اڑ رہی تھی۔ شمس کو یہاں دیکھ کے اس کا غصہ ہی کافی تھا، عنایہ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پلان کامیاب رہا، مگر یہ تو ابھی اسے پتہ چلنا تھا کہ کامیاب رہا یا ناکام ہوا۔ تم پر حمزہ نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ عنایہ نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز یار حمزہ۔ عنایہ کا لہجہ اور انداز حمزہ کو بہت اچھا لگا، وہ تو ویسے بھی اسے پسند کرتا تھا۔ مسکراتے اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ عنایہ اس کے ساتھ اپنا لہنگا سنبھالتے وہاں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ اور شمس کے الفاظوں نے سب کو شوق کر دیا تھا۔ ابھی شمس دوسرا جملہ ادا کرتا کہ دریاب صاحب کی آواز نے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ شمس غصے میں کوئی بھی غلط فیصلہ مت کرنا، سمجھو تمہاری بیوی ہے وہ، میں جانتا ہوں یہ سب ضرور غلطی سے ہوا ہوگا، پر میری بیٹی کو طلاق نہ دو۔ دریاب صاحب تھے تو باپ نہ پہلے خود بول رہے تھے، مگر اب اس طرح جب شمس نے ادا کیے الفاظ تو ان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ شمس آگے بولتا بولتا رکا تھا اور ایک نظر صدام کی طرف دیکھا جو اسے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ غفار شاہ، جہانگیر صاحب سب خاموش تھے۔ شمس نے اپنے لب آپس میں بھینجے اور ایک نظر پیچھے مڑ کر دریاب صاحب کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں نمی واضح تھی، اور وہ رک گیا تھا اور بنا کہے جاذبہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم سے ہاتھوں میں جکڑ کر آپ سب کو ہٹاتا نکل گیا۔ جب صدام آگے بڑھا، تم نہیں لے جا سکتے اسے، تم نے خود اسے گھر سے نکالا تھا، اور تم ایک بار تو طلاق دے چکے ہو، آگے بھی دے دو مسٹر شمس، جس طرح کا تم سلوک۔ ابھی وہ آگے کہتا کہ شمس جاتا رکا تھا، جاذبہ کے ہاتھ پر گرفت اور سخت کرتا پیچھے مڑا اور اپنا سارا غصہ صدام کے جبڑے پر مکہ مارتے نکالا تھا۔ صدام نے خون تھوکا اور گھرا کر شمس کی طرف بڑھا تھا، مگر حمزہ نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ جب جاذبہ اب تک سکتے میں تھی، بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچ رہی تھی۔ بیوی ہے میری، آج کے بعد اس کے گز بھر بھی قریب نظر مت آنا، ورنہ شمس ملک کیا ہے دکھا دے گا تمہیں۔ یہ کہتے جاذبہ کو سب کے درمیان سے نکالتا لے گیا تھا۔ دریاب صاحب کے آنسو نیچے زمین پر گرنے لگے تھے۔ ایک باپ کس طرح بے بس ہوتا ہے آج دریاب صاحب نے محسوس کیا تھا۔ شمس نے جاذبہ کو تقریباً گاڑی کے فرنٹ ڈور کھول کر پھینکا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی کو بھگا لے گیا یہاں سے دور اپنی ملک حویلی۔ صدام غصے سے بفر رہا تھا۔ دور ہٹو تم، میری جینی کو لے گیا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا وہ اب، وہ میری جینی کے ساتھ اسے مار دے گا۔ حمزہ جسٹ لیو می پلیز۔ صدام غصے سے حمزہ کو دھکا دے رہا تھا، مگر وہ بکھر رہا تھا۔ اسے اس وقت جاذبہ کی فکر تھی، جو تیش اس نے شمس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی وہ خوشی جو شمس سے جاذبہ کو الگ ہوتے ہوئے ہو رہی تھی، پاگل پن میں تبدیل ہو رہی تھی۔ سب کو لمحہ لگا تھا صدام کی فیلنگ سمجھنے میں۔ دریاب صاحب نے صدام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس نفرت کے پیچھے چھپی محبت دیکھی ہے، وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا کبھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے تھے۔ اسے کمرے میں لے جاؤ ورنہ میں کچھ کر جاؤں گا، جہانگیر صاحب نے غصے سے کہا۔ انہیں جاذبہ پر غصہ آ رہا تھا اور وہ سوچ چکے تھے کہ اسے اب رستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ کبھی بھی صدام کو ایک شادی شدہ لڑکی سے شادی نہ کرنے دیتے، اور ان کے تو ویسے بھی جاذبہ پر بہت حساب باقی تھے، اس لیے اسے لے جانے کا کہتے باہر مہمانوں سے معذرت کرتے چلے گئے۔ غفار شاہ نے صدام کا بکھرا وجود دیکھا تو بولے، بیٹا قسمت سے محبت حاصل ہوتی ہے، ورنہ راجہ تک اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تم کمرے میں جاؤ، محبت سے کہا۔ ان کی بات سن کے وہ اپنی کوشش روک گیا تھا۔ حمزہ اسے لیے باہر کی جانب چلا گیا۔
جبکہ عنایت اور رانیہ اور نور حرم کے ساتھ پہلے ہی اسے میلو ڈرامہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہی سب بھی افسوس کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی دریاب صاحب بھی باہر آئے اور غفار شاہ سے معذرت کرتے چلے گئے۔ انہوں نے روکنا چاہا تھا مگر دریاب صاحب کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ شہر میں گیا ہے یا کہاں، پر وہ اس وقت شمس کے شہر والے گھر جا رہے تھے اور وقت نے انہیں دیکھ کے افسوس کیا تھا۔ شاید کچھ تھا ابھی جو ہونا باقی تھا۔ شمس غصے سے گاڑی چلا رہا تھا مگر اچانک گاڑی رک گئی، جبکہ جاذبہ کے اب آنسو جاری ہو چکے تھے۔ وہ پہلے بھی دشمن جہاں کے سامنے کچھ نہیں بول پاتی تھی اور اب تو اس کا غصہ دیکھ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ گاڑی رکنے پر شمس نے غصے سے ایک مکہ سٹیئرنگ پر مارا تھا۔ ڈیم اٹ! جاذبہ ڈر کے گاڑی کی ہلکی روشنی میں شمس کی نظر جاذبہ کی جانب اٹھی جو خود کو کھڑکی سے لگائے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ وہ تصویریں اور ابھی والا منظر ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ شمس نے اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر نکلا، دوسری طرف آ کر اس کا بھی دروازہ کھول کر باہر نکالا تھا۔ انداز بہت جارحانہ تھا، غصے سے چہرے کے تاثرات خطرناک تھے۔ یہ اپنے آنسو بہانا بند کرو، تم کیا افسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں تمہارے یار کی باہوں سے نکال لایا ہوں؟ یہ جملہ جاذبہ کی ذات پر ایسا وار تھا کہ وہ فریج سی شمس کو اور اس کے لفظوں میں موجود زہر کو خود پر ڈلتے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے آپ سے محبت ضرور کی ہے مگر افسوس ہے مجھے اپنی محبت پر جو میں ایک کم ظرف انسان سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دھاڑی تھی، آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے شمس کا کالر پکڑا۔ اب آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر میری ذات پر انگلی اٹھانے کی؟ میں کتنی پاگل ہوں کہ اب بھی آپ سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ آپ نے میری روح تک کو زخمی کر دیا ہے۔ خاموش رہیں مگر اب آپ میری ذات کی ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں ابھی۔ وہ ایک دم اس کا کالر چھوڑ کر دور ہوئی تھی اور غصے سے شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اسے اپنی ذات پر یہ حرف برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ہر وار برداشت کرتی رہی تھی۔ اس کا سنائی نہیں دیتا آپ کو؟ مجھے طلاق دیں ابھی شمس! ایک بار وہ پھر سے چیخی تھی شمس پر۔ اس کا غصہ شمس کو ہوش میں لایا تھا اور طلاق کا لفظ اس کی روح کھینچنے کے مترادف لگا تھا۔ وہ شاک میں تھا کہ پاگل لڑکی جو اس سے عشق کرتی تھی اب اس سے بیچ سڑک پر طلاق مانگ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکا تھا، اس کا دل کیا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں چھپا لے، اس کے سارے آنسو چن لے، ساری دنیا سے اس کو چھپا لے اور آج شمس ملک دل سے اس کی ہر غلطی بھلائے، بس اپنے دل کی سنتا۔ جاذبہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا اسے خود سے لگا گیا تھا۔ جاذبہ مچلی تھی اس کی گرفت میں مگر شمس نے اسے نہ چھوڑا۔ جانے کیوں شمس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ زیبی! اس نے پہلی بار جاذبہ کا نام لیا تھا، اس کو کتنی نرمی سے پکارا تھا کہ جاذبہ بے اختیار ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کے دل کی مراد مکمل ہوئی تھی جیسے شمس کے منہ سے اپنا نام محبت اور شدت سے سننے کی۔ پلیز رو مت، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں خود تھک گیا ہوں اس طرح بھاگتے ہوئے خود سے۔ اس رات میں نے وہ سب غصے میں کیا تھا مگر اس میں میری محبت بھی شامل تھی۔ جب اس شخص کے ساتھ تمہیں دیکھا میرا خون کھول گیا تھا، مجھے لگا وہ تمہیں چھین لے گا اور میں اپنی محبت سے نظریں چراتا تم پر الزام لگا گیا۔ پلیز غصے میں ادا ہوئے الفاظ کی سزا نہ دو، میں آج مانتا ہوں کہ مجھے بھی تم سے محبت ہو چکی ہے۔ جاذبہ تو سن سی ہو گئی تھی یہ لفظ سنتے ہی۔ وہ شمس کے سینے سے لگی سسک ہی پڑی تھی۔ میں اب بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پر آپ نے بھی مجھے وہی کہا کہ میں چلی جاؤں، اس لیے ہو گئی دور، پر ایک لمحہ بھی آپ کے بنا رہنے کا سوچوں تو نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے شمس آج مجھے لگتا ہے میرا عشق مکمل ہو گیا ہے، اب اگر موت بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جاذبہ کے لفظوں کو سن کر شمس نے اس پر اپنی گرفت اور سخت کی تھی اور اس کا دل جیسے سکون میں آ گیا تھا، جیسے اسے ساری دنیا کا سکون مل گیا ہو، گزرے سالوں کی تکلیف اذیت سب بھول گیا ہو۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ کاش وہ پہلے ہی اپنی محبت مان لیتا تو اب تک بے سکونی کا شکار نہ ہوتا۔ اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ ہم حویلی جائیں گے، ٹھیک؟ اب رونا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے پہلی بار شمس نے اپنے لب محبت سے اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اس میں کتنی محبت اور عزت تھی وہ جاذبہ محسوس کرتی پرسکون ہو گئی تھی اور اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتی شمس کو دیکھنے لگی جو اب گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑا تھا۔ کچھ کر کے اس نے جاذبہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کچھ دیر میں اس نے گاڑی حویلی کے اندر داخل کی تھی اور جاذبہ پہلی بار اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی بالکل شاہ حویلی جیسی ہی تھی، قدیم سی۔ وہ گاڑی سے اترتی کہ شمس نے محبت سے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اسے جاذبہ سے محبت تھی اور اب وہ یہ بات مان چکا تھا تو کیوں وہ دور رہ کر ایک نفرت کی آگ میں خود بھی جلتا اور جاذبہ کو بھی جلاتا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ لاؤنج سے آتی آوازوں نے شمس کے قدم روک دیے تھے۔ رک تو جاذبہ بھی گئی تھی۔ خالہ پلیز میرا منہ نہ کھلوائیں، آپ کے کہنے پر اتنے سال شمس کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا اور آخر تک بھی وہ شخص اپنا
وہ ہوٹل میرے نام کرنے کو راضی نہیں تھا، تو میں کیا کرتی، کچھ وقت اور گزر جائے، میں پھر کوشش کروں گی، مگر فی الحال میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہی۔ فضا کی آواز میں غصہ اور بے بسی تھی۔ لڑکی، میں یہاں برداشت نہیں کر سکتی تمہیں، جب تم میرا کام پہلے نہ کر سکی تو اب کیسے کرو گی؟ اور ویسے بھی میں نے شمس کا نکاح اسی لڑکی سے کروا دیا ہے جس کے لیے تم اس کے دل میں اتنا زہر بھر کر گئی تھی، سمجھی خالہ؟ آپ مجھے اگر اس طرح بول رہی ہیں تو ایک بار خود کو بھی دیکھ لیں، آخر ہیں کیا آپ؟ اپنے شمس کی ماما کو زینوں سے گرانے کے لیے تیل ڈالا جس میں آپ کا ہی بیٹا گر کر مر گیا، اور اس کا الزام سارا شمس کی امی پر ڈالا، اور میرے دل میں بھی اس کی نفرت ڈالنے والی آپ تھی کہ اس کے باپ نے میری ماں سے شادی نہ کی، اور اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلی گئی، مجھے بدلہ لینے کے لیے آپ نے اکسایا۔ ارے آپ تو اس دولت کے لیے اپنے بیٹے تک کو کھا گئی، اور شمس کی دولت پر اب بھی سانپ بن کر بیٹھنا چاہتی ہیں۔ میری قسمت ہی خراب تھی جو میں نے شمس کو چھوڑا، صرف اس کمینے اکمل کے لیے۔ جانتی ہیں اس شخص کا دل کرتا ہے قتل کر دوں، اور جانتی ہوں اس لڑکی کی بھی دولت دیکھ کر ہی آپ نے نکاح کروایا ہوگا۔ وہ ساری پچھلی حقیقت کھولتی رکی تھی اور پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ تھا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس لیے اس کے خط کی جگہ اپنا خط اور کچھ تصویریں رکھ دی تھی میں نے۔ مجھے اس وقت اکمل کی محبت کا بھوت سوار تھا جو اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر گئی۔ پر آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں کبھی اب آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ شمس آئے گا تو اسے آپ کی ساری حقیقت بتاؤں گی۔ اور یہ جلال انکل، آپ نے تو دولت کے لیے اپنے سگے بھائی کو بھی مار دیا۔ واہ تف ہے، مجھے میری اصلیت بتانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اگر میں بری ہوں تو خود دودھ کے دھلے نہیں ہیں آپ سب نے صرف اس کا استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ مجھے بھی آپ نے استعمال کیا ہے۔ خالہ، آپ تو اپنی سگی بہن کی بیٹی تک کو اس دولت کے لیے استعمال کر گئی۔ حیرت ہوتی ہے آپ پر مجھے، اور دیکھیں اب مجھے عادت ہو گئی ہے اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کی۔ وہ ہنسی تھی۔ مجھے آج بہت افسوس ہو رہا ہے، میں نے بہت غلط کیا شمس کے ساتھ۔ میں نے اس کے 2 بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیے، دیکھیں اپنا ہی نقصان کر دیا۔ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی ہوں، مگر شکر ہے میری اولاد نہیں ہوگی، اگر ہوتی تو وہ بھی میری طرح منافق فطرت کی ہوتی۔ کاش کہ خالہ میں آپ کے ہاتھوں میں نہ آتی، تو آپ کی باتوں میں نہ آتی، تو آج میرا اپنا گھر برباد نہ ہوتا، میں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی۔ مگر کہتے ہیں نا قسمت بھی کس چیز کا نام ہے، میری قسمت میں وہ ہیرے جیسا شخص نہیں تھا، تبھی تو آ کر بھی چلا گیا۔ اور جس لڑکی کی نظروں میں اس کے لیے بہتا عشق دیکھا تھا اسے نکالنا چاہا، صرف اسے خوشیاں نہ ملے، مگر دیکھیں وہ لڑکی آخر شمس کی ہو ہی گئی۔ میں جس محبت کو حاصل کرنا چاہتی تھی اسے پا کر بھی کھو آئی ہوں، کس کے لیے اسے اولاد نہ دے سکی۔ آپ دونوں نے میری زندگی برباد کر دیا، مجھے غلط رستہ آپ دونوں نے دکھایا۔ فضا کی آنکھیں برس پڑی تھی اور وہ اپنا ضبط توڑتی ان سب کو ان کی حقیقت بتا گئی تھی۔ اگر وہ بری تھی تو واقعی یہ لوگ اس سے زیادہ برے تھے۔ شمس اور جاذبہ تو وہیں فریز ہو چکے تھے۔ جاذبہ شمس کے سگے رشتے میں غرض کی آگ دیکھتی شمس کے لیے دکھی تھی، اسے تکلیف تھی کہ وہ محبت کرتی تھی شمس سے، کیسے اسے تکلیف میں دیکھتی۔ اس نے شمس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی، وہ بھی اپنے رشتوں کے اصلی چہرے دیکھ کر ٹوٹ سا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت میں ان کے چہروں کے پیچھے چھپے چہرے اتنے خوفناک ہوں گے۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔